علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، علی کے گھر کی طرف ہے پڑھیے نظر زمانے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی، مرید ہو گئی شبر کی ذوالفقار علی، مرید ہو گئی شبر کی ذوالفقار علی، ادائیں دیکھی ہیں جب سے قلم چلانے کی، ادائیں دیکھی ہیں جب سے قلم چلانے کی، ابھی امام حسن پشت پر ہے بیٹھے ہوئے، ابھی امام حسن پشت پر ہے بیٹھے ہوئے، رسول کیجئے زحمت نہ سر اٹھانے کی، رسول کیجئے زحمت نہ سر اٹھانے کی، اور ہے ذکر مولا حسن پانچ تن کی آمد ہے ذکر مولا حسن پانچ تن کی آمد ہے، بدل رہی ہیں فضائیں غریب آنے کی، بدل رہی ہیں فضائیں غریب آنے کی، اور ابھی میں جشن امام حسن میں آیا ہوں، ابھی میں جشن امام حسن میں آیا ہوں، اے موت جا ابھی فرصت نہیں آنے کی، علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی، بعد از حمد و صلات دوران خطبہ اللہ دی لا ریب کتاب دے وچوں
میں آپ احباب دے سامنے ایک آیا مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا۔ حالکہ کائنات ارشاد فرماندا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آت اللہ بقلب سلیم۔ دن معاشر دا ہوئے گا، اس دن نہ کوئی مال کام آوے گا اور نہ کوئی بال کام آوے گا، الا من آت اللہ بقلب سلیم۔ اس دیاڑے کامیاب او ہوئے گا جیڑا قلب سلیم، ایمان والا، عشق والا دل لے کے اللہ دی بارگاہ جاوے، وہ بندہ کامیاب ہوئے گا۔ آج انسان دین تو غافل، مال دی خاطر، فرائض تو غافل، اولاد دی خاطر موت نو بھلا بیٹھا، دنیا دے مال و متاع دی خاطر۔ لیکن اللہ پہ فرماندا ہے جس مال دے پیچھے، جس اولاد دے پیچھے تو اللہ اور اس دے رسول نو بھلایا، جس مال و آل دے پیچھے تو موت نو بھلا چھڈیا، آخرت نو بھول بیٹھا، اللہ فرماندا ہے دیہاڑے معاشر دے اے دوویں چیزاں کام نہیں آون گیاں۔ الا من آت اللہ بقلب سلیم، دن معاشر دے کامیاب ہوئے گا جڑا قلب سلیم لے کے آوے گا۔ سلیم کہندے نے قبول کرن والا، تسلیم کرن والا دل، جو اللہ دی طرفوں آیا، جو اللہ دے پاک حبیب لے کے آئے، جو اللہ اور اس کے رسول نے دین متین اپنی امت نو عطا کیتا، اور جس دے دل نے بغیر کسے ہیلو اجت دے اللہ دے پاک دین نو قبول کر لیا، قرآن نو من لیا، نبی پاک دے فرمان نو تسلیم کر لیا، اور اے دیتے عمل پیرا ہوندے ہویا زندگی گزاری، اور ایسے ایمان و یقین دے اٹھتے ان موت آئی، اللہ فرماندا ہے ایسا بندہ میری بارگاہ چ قبول ہو جائے گا، ایسا بندہ میری بارگاہ چ قبول ہو جائے گا۔ اور اگر مال دے پیچھے، اولاد دے پیچھے موت کو بلا بیٹھا اور دنیا نو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور امید تے زندگی گزاردا رہیا، اجے میں بچہ ہاں، جوان ہوواں گا، اجے میں جوان ہاں، بڈھا ہوواں گا، تے پھر جا کے دنیا دے دھندے مکا کے تے اللہ نو یاد کران گے۔ لیکن حضرت امام حسن مجتبی کی نہ بولیا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، کوفے دی جامع مسجد دے منبر تے علی دا شیر، علی دا بیٹا حضرت امام حسن خطبہ عطا فرما رہے نے۔ آپ نے مثال دی، آپ نے فرمایا کسان بیج بیجدا ہے، پھر فصل لگ دیئے، پھر فصل پک دیئے، دسو پھر کی کیتا جاندہ ہے؟ عرض کیتی ہے امام عالی مقام جدوں فصل پک جائے پھر زمیندار ہوندا ہے تے اپنی فصل نو کٹ لیندا ہے۔ فرمایا بندہ مومن دی اور انسان دی بھی اسی طرح مثال ہے کہ پہلے بچہ سی، پھر جوان ہویا، پھر بڑھاپے تک پہنچ گیا، آخر موت آنی ہے، آخر موت آنی ہے، فصل پک گئی، موت آ جانی ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ پھر مثال بیان فرمایا، مثال بیان کر دیا آپ نے شاہ فرمایا زمیندار حل واندا ہے، بیج بیجدا ہے، جدوں بیج بو لیندا ہے پھر اودے تے تنا لگدا ہے، پھر وہ فصل جوان ہوندی ہے، پھر اللہ دی قدرت دے نال تیز بارشاں آ جاندیاں نے، فلڈ آ جاندا ہے، سیلاب آ جاندا ہے، تو سو کی بنے گا؟ عرض کیتی امام عالی مقام زمیندار کو موقع نہیں لبے گا کہ فصل نو پکا لوے، پھر پکی فصل نو وڈ لوے، اودی جوانی فصل غرق ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا
انسان دی مثال بھی اسی طرح ہے. کسی دی زندگی دی فصل پک جاندی ہے, کوئی بڑھاپے چ دنیا تو چلا جاتا ہے, کوئی جوانی وچ دنیا تو چلا جاتا ہے. اے موت دا جدوں ٹائم آ جاتا ہے پھر اے نہیں ویکھدا کہ بندہ جوان ہے, پھر اے نہیں ویکھیا جاتا بندہ اجے بچپن دے اندر ہے, پھر اے نہیں ویکھیا جاتا بندے تے اجے نویں نویں بہار آئی ہے, پھر اے نہیں ویکھیا جاتا بندے نے اجے بہاراں نہیں ویکھیاں, 4 دن بہاراں دے ویکھ لے, پھر اے نہیں ویکھیا جاتا اے دی اولاد اجے چھوٹی ہے. نہ جدوں موت دا ٹائم آ جائے پھر نہ جوانی ویکھی جاتی ہے نہ بچپن ویکھیا جاتا ہے, پھر اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہونا پیندا ہے. الف اے جہان مسافراں دا ایتھے ہر کوئی کمرے پیا قصدا کوئی عمر گزار کے نسدائے. پنچھی ویکھ شکاری نے جال پایا, کیڑا اڈدا کیڑا پھسدا ہے. اندر شہر دے وڑ کے بے وارث کیڑا اجڑیا کیڑا وسدا ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام آپ دا خطبہ سانو کی سبق دے رہا ہے کہ امید تے زندگی نہ گزار کہ میں اجے صحت یاب ہاں, میرے جسم دے اندر بڑی طاقت ہے, میں اجے دنیا دے دھندے کر لواں نمٹا لواں, آپے جدوں بڈھے ہوئے تے پھر مسیتی آ جاؤں گے. فرمایا انہاں امیداں تے زندگی نہ گزار, موت دا کوئی پتہ نہیں, اے بیمار تے صحت یاب نہیں ویکھدی, اے بڑھاپا تے جوانی نہیں ویکھدی. جس ٹائم لکھیا موت دا ٹائم ہو جاوے پھر اس وقت قضا نہیں ہوندی. آج اللہ نے تینوں زندگی دیتی ہے, تیرا ہر سا, تیرا ہر پل, تیرا ہر قدم اللہ دی طرفوں تیرے کول غنیمت ہے. اللہ نو راضی کر لے, اللہ دے حبیب نو راضی کر لے, اللہ دے رسول نو راضی کر لے. کوئی 4 قدم خدا دے دین تے ٹر لے. حالکہ کائنات نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون, او میرے بندیا جیڑی مال تے اولاد دے پیچھے رب نو پلایا ہے, اے مال تے اولاد تینوں فائدہ نہیں دین گے, تینوں فائدہ نہیں دین گے. اے دے تو مراد کی ہے, یعنی جیڑے مال دے پیچھے لگ کے بندہ دین بھول گیا, جیڑے اولاد بال بچے دے پیچھے لگ کے بندے نے خدا دے دین نو کنڈ کر چھڈی, او مال تے اولاد فائدہ نہیں دے گا. ایک دوسری طرف آ جاؤ, او مال جیڑا حلال طریقے نال حاصل کیتا جائے, حلال رستے وچ لگایا جائے, اس مال دا حاصل کرنا بھی فائدہ دیندا ہے, تے اللہ دی راہ وچ لانا بھی فائدہ دیندا ہے. اس مال دا حاصل کرنا بھی فائدہ, اس مال نو اللہ دی راہ وچ پیش کر دینا بھی فائدہ. میرے آقا کونین نے فرمایا
بندے تے آسمانہ تو مصیبتہ نازل ہونیاں شروع ہوندیاں نے ادھروں بندہ اٹھدا ہے فجر پڑھدا ہے پھر اپنی تجوری دے وچوں ایک درہم کڈدا ہے اپنے مال دے وچوں کچھ پیسے کڈدا ہے اللہ دی راہ دے وچ خرچ کردا ہے غریب نوں دیندا ہے مسکین نوں دیندا ہے ضرورت مند نوں دیندا ہے خدا دے دین دی خاطر پیش کردا ہے او صدقہ آسماناں دی طرف اٹھنا شروع ہو جاندا ہے ادھروں بندے دی طرف مصیبتاں آ رہیاں نے ادھروں صدقہ اتے جا رہا ہے بندے دا ہاتھ دا دتا اتے آسماناں دی طرف جا رہا ہے پھر جس وقت مصیبتاں دا تے صدقے دا آمنا سامنا ہوندا ہے صدقہ مصیبت نوں ڈکا لا دیندا ہے صدقہ مصیبت نوں ڈکا لا دیندا ہے اے جڑے بندے جملہ بول دے نے نا بھئی میرا ایکسیڈنٹ ہویا لیکن گڈی بھج گئی میں بچ گیا تے بندے آندے نے کوئی ہاتھ دا دتا کام آ گیا ہاتھ دا دتا کام آ گیا سو او لوہے دی ساری گڈی او دا تے کچھ نہیں رہا پر اینو رگا بھی نہیں لگی ہاتھ دا دتا کام آ گیا سو او اے حدیث جے نبی پاک نے فرمایا جدو ہاتھ دا دئیے او مصیبتاں دے کے جا کے ڈکا بن جاتا ہے مصیبتاں دے کے جا کے ڈکا بن جاندا ہے جدو بندہ قبر دے اندر جاندا ہے میرے آقا کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبر دا عذاب او دے سار دی طرفوں آندا ہے جدو سار دی طرفوں قبر دا عذاب آندا ہے اگے نماز کھلو جاندی ہے رکوع کھلو جاندا ہے سجدہ کھلو جاندا ہے اے قبر دے عذاب رک جا تینوں نہیں پتہ اے اوے جیڑا سر اللہ دی بارگاہ وچ چکدا آیا ہٹ لے بندیا او جو تو کھٹنا سودا ایس بازاروں حشر دیاڑے جنت لب سی رسی شرم درباروں قبر دا عذاب جدو پہلو دی طرفوں آندا ہے اگے ہاتھ کھلو جاندے نے صدقہ کھلو جاندا ہے کہندا ہے رک جا عذاب تینوں نہیں پتہ اے ہاتھ جڑے نے ہر وقت صدقہ کردے آئے سخاوت کردے آئے خیرات کردے آئے ادھر نہ آوی اللہ اکبر جدو پیراں دی طرف آندا ہے پھر ادھر ٹرنا اللہ دے رستے دی طرف ٹرنا کھلو جاندا ہے رک جا اے قدم او دے جڑے جدوں ہی اٹھ دے آئے یا خدا دے گھر دی طرف اٹھدے آئے یا نبی دی محفل دی طرف اٹھدے آئے اللہ دی نیکی دی طرف خیر دے رستے دی طرف ایک قدم اٹھ دے آئے صدقہ بہت بڑی نعمت ہے مال دین معاشر دے فائدہ نہیں دے گا لیکن او مال جیڑا حرام طریقے تے حاصل کیتا گیا اور او مال جدے اتے بندہ سپ بن کے بیٹھا رہا نہ زکات کٹی نہ خیرات دتی نہ یتیمہ مسکینہ نال ہمدردی کیتی او مال کدے بھی فائدہ نہ دنیا چ دے گا نہ قبر وچ دے گا اور او مال جدے وچ سخاوت ہوئی جدے وچ خیرات ہوئی او دیاڑے معاشر دے بھی فائدہ دے گا سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا صحیح قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنت وبعید من النار والبخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنت وقریب من النار فرمایا اللہ دی راہ وچ دین والا اللہ دے وی نیڑے ہوندا ہے اللہ دیاں بندیاں دے دلاں دے بھی نیڑے ہوندا ہے تے اللہ دی جنت دے بھی نیڑے ہوندا ہے جی آپ کو یا سبحان اللہ اور جہنم تو دور ہوندا ہے اور ترمذی شریف میں فرمایا اللہ تو بھی دور ہوندا ہے بخیل اللہ دیاں بندیاں تو بھی دور ہوندا ہے بخیل اللہ دی جنت بھی دور ہوندا ہے بخیل اور اللہ دے جہنم اور عذاب دے قریب ہوندا ہے بخیل صدقہ اور اللہ دی بارگاہ چ دینا یہ بہت محبوب عمل ہے بہت محبوب عمل ہے حضرت امام حسن مجتبی سبحان اللہ او حسن مجتبی
اسحیا او حسن مجتبی سید الاسحیا راکب دوش حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ امام حسن مجتبی اپنے کشانہ حیات بیٹھے کائنات دے پہلے سید کائنات دے پہلے سید امام حسن مجتبی اپنے کشانہ حیات وچ بیٹھے ہوئے نے ایک مانگت ایک سوالی عورت نے آپ دا دروازہ کھٹکھٹایا امام حسن نے جدو دروازہ کھولیا ایک نو عمر عورت ہے اللہ نے حسن بھی عطا فرمایا ہے لیکن چولی پھیلا کے عرض کر دیئے اے سید بادشاہ تیرے بوئے تے آئیاں مانگتا سوالیاں کنگالا میں نو کچھ عطا کرو امام حسن مجتبی نے آپ اندر تشریف لے گے جتنا خزانہ آیا ایک درہم ہی کار نہیں رکھیا ایک دینار ہی کار نہیں رکھیا سارا خزانہ کٹھڑی بن کے اس بیٹی دے سر تے رکھ چھٹی کٹھڑی بن کے اس بیٹی دے سر تے رکھ چھٹی غلام نے عرض کیتی امام حسن مجتبی اے عورت نو آپ 5-10 درہم دے دے انہیں پھر بھی دعاواں دینی آیا انہیں پھر بھی راضی ہو جانا آیا دیکھو میرے امام عالی مقام امام حسن کی صحاوت اور آپ کی سوچ دا کیا معیار ہے آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا میں جدو اس عورت کو دیکھے آئے ایک نوجوان بھی ہے ایک خوبصورت بھی ہے لیکن اے دیوتے غریبی دا بہت بڑا عیب ہے میں حسن دی بصارت نے دیکھے ہے کدرے اے دی غریبی اے دی عزت کو خراب نہ کر دے اے دی عزت کو پائمال نہ کر دے کوئی اے دی غریبی دا غلط فائدہ نہ اٹھاوے اس وقت انہوں اتنا عطا کیتا ہے آج سید ہوئے تو اتنا لے کے جائے کسے اور ذات جان دی لوڑ نہ روے اے امیر بھی ہو جائے اور اے دی عزت بھی بچ جائے او حسن مجتبی سید الاسحیا پڑھو حسن مجتبی سید الاسحیا راکب دوش حضرت لاکھوں سلام راکب دوش حضرت مصطفیٰ جانے امام حسن سبحان اللہ کو یاد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گزر ایک باغ وچوں ہویا کی ویکھیا ایک نوجوان نے بیٹھے ہے او دے کول 2 روٹیاں نے او روٹی آپے بھی کھاندا پہ نال پورے پن بھر کے کتے نوں پیا کھواندا ہے حضرت امام حسن مجتبی نے جدوں ویکھیا بڑا اثار کر رہا ہے انسان ہو کے بے زبان جس طرح پیار کر رہا ہے فرمایا نوجوان تیرا تعارف کیے تے کی پیا کرنا ہے تیرا مشغلہ کیے عرض کرن لگا یا امام حسن مجتبی میں غلام زر حرید غلام میں کی کرنا ہے میرے مالک نے جو منو آرڈر کرنا ہے میں مجھے ہی کرتا رہنا ہے اللہ اکبر امام حسن آپ نے دل دی اندر اس نوجوان دا پیار آ گیا فقط اس گل کو آ گیا کہ اے بے زبان نال بڑا پیار پیا کردا ہے بے زبان کو ہی روٹی پیا کھواندا ہے
امام حسن مجتبی نے فرمایا تیرا مالک کیڑا ہے؟ انہیں آکھیا میرا مالک فلانا فلانا۔ امام حسن ڈائریکٹ وہ دے مالک کو چلے گئے، جا کے آکھیا غلام ویچے گا؟ انہیں آکھیا میں ویچنا آیا۔ منہ منگی رقم انہیں لئی، امام حسن نے غلام خرید لیا، نالی فرمایا جڑا باغی وہ بھی ویچے گا؟ انہیں آکھیا ہاں ویچاں گا۔ امام حسن نے وہ باغ بھی خریدیا کہ دوبارہ باغ دے اندر تشریف لے آئے، فرمایا نوجوان تینوں میں خرید کے نانے دے نا تے آزاد کر چھڑیا ہے، تینوں خرید کے نانے دے نا تے آزاد کر چھڑیا ہے۔ انہیں پریشان ہویا، اگے میں باغ وچ رہندا سا، آپ نے فرمایا تیری عادت مینوں ایڈی چنگی لگی ہے، تیری عادت مینوں ایڈی چنگی لگی ہے، چھڑا تینوں آزاد نہیں کیتا، تیرے مالک کولوں میں باغ خرید کے تے تیری ملک کر چھڑیا ہے۔ او حسن مجتبی سید الاصحیاء، میرا کوئی مطالبہ نہیں، انہاں کو اسا دعا لینی ہے۔ نوجوان بھائیاں نوں اے پتہ ہونا چاہیے اے زبان جیڑی ہے اے نور جہان پڑھن واسطے نہیں، نبی دے نواسے پڑھن واسطے اللہ تعالیٰ کی دی۔ او حسن مجتبی سید الاصحیاء، او حسن مجتبی سید الاصحیاء، رکھ دے دوش عزت بلا مصطفیٰ جانے رحمت۔ امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام، یہ دوستیاں او آئیاں کہ ایک سر دے والا تو لے کے ناف تک نبی پاک دی تصویر ہے، سبحان اللہ۔ ایک ناف شریف تو لے کے قدمین شریف تک نبی پاک دی ہو بہو تصویر ہے۔ کسے سونے دے قدم دی زیارت کرنی ہوندی سی، حسین دا قدم چومدا آیا، نبی دے قدم دی زیارت ہو جاندی سی، تے کسے سونے دے وطوہا والے مکھڑے دی زیارت کرنی ہوندی ہے، حسن پاک دا نظارہ کردا آیا، نبی دی زیارت ہو جاندی۔ جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دی ہے، جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر بن دی ہے، دیکھو کنڈلا کے جے نیما کی تنویر نبی دی بن دی ہے۔ نماز پڑھی ہے، میں تسا نہیں، ابو بکر دی اقتداء وچ مولا علی نے پڑھی، سبحان اللہ۔ زمانہ خلافت حضرت ابو بکر صدیق دا، نماز پڑھ کے باہر نکلے نے، اگے اگے مولا سلمی نے، سبحان اللہ۔ مولا سلمی نے حضرت ابو بکر صدیق تے مولا علی نے ایک دوجے دیاں انگلیاں ہتھاں چ ہاتھ پائے نے، نبی دے دوویں یار پہ ٹر دے نے۔ مولا حسن مجتبی جدوں نیڑے پہنچے نا، حضرت ابو بکر صدیق نے چکیا، متھے تے بوسا عطا کیتا تے چک کے اونج مونڈیا تے بہا لیا جویں اللہ دے نبی باندے ہیں، سبحان اللہ۔ مونڈیا تے بٹھا لیا تے قدم شریف پکڑ کے اپنی داڑھی دے نال لان لگے تے نال حضرت مولا علی پاک نو فرمان لگے، یا علی حسن پتر تہاڈا ہے، تصویر نبی دی ہے، جوڑی بن جوڑی رل کے ٹرے زہرا دی
ਬਣਦੀ ਏ ਵੇਖੋ ਕੁੰਡਲਾ ਕੇ ਜੇ ਮੀਮਾ ਦੀ ਤਨਵੀਰ ਨਬੀ ਦੀ ਬਣਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਆਇਆ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀਆਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਫ ਤੱਕ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਦਮੈਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ਼ ਕੀ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਸਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾਫ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾਫ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾਫ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ, ਯਾਨੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ ਨਾ। ਹੁਸੈਨ ਟੁਰ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਰੋਲਾ ਬੜਾ ਅਰੂਜ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ کہ نبی پاک دی غیب دی خبر تو سچ کیتا ہے کہ میرا اے بیٹا سید ہے، میرا اے پتر سردار ہے، کہ میں نبوت دی اپنا کیا ویکھنا ہے۔ جب مسلمانوں سے بہت بڑا اختلاف ہو جائے گا، میرا اے پتر تمام مسلمانوں گروہاں کے درمیان فیصلہ کرا دے گا، اتفاق کرا دے گا، امن کرا دے گا۔ یعنی مولا علی المرتضی اور حضرت امیر معاویہ انہاں دواں دے اختلاف ہوئے نے، اختلاف اتھوں تک ہوئے نے کہ جنگاں ہوئیاں نے، آمنا سامنا ہو گیا ہے، نیت دواں دی ٹھیک ہے لیکن اختلاف ہو گیا ہے۔ اور اہل سنت دا عقیدہ ہے اے دے وچ حضرت امیر معاویہ خطائے اجتہادی تے آئے اور حضرت مولا علی حق تے آئے، سبحان اللہ، حضرت مولا علی کتھے آئے؟ حق تے آئے۔ پھر واری آئی حضرت امام حسن مجتبی دی۔ حضرت امام حسن مجتبی نے ویکھیا نانے دی امت غدر اور فتنے دی دل دل وچ پھستی چلی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی نے دواں تڑیاں نوں بٹھا کے تے انہاں دے ہاتھ جوڑ چھڑے، سبحان اللہ، دواں دے ہاتھ جوڑ چھڑے۔ اور اللہ نے حضرت امام حسن نوں نبی پاک دی تصویر بنایا ناف تک، اور فیصلے دا تعلق کے زبان نال، فیصلے دا تعلق کے دل نال، فیصلے دا تعلق کے دماغ نال۔ اس گل دی دلیل ہے حسن جو فیصلہ کرے گا اے حسن دا فیصلہ نہیں، اے میٹھے محمد دا فیصلہ ہوئے گا۔ حسن جو فیصلہ کرے گا اے حسن دا فیصلہ نہیں، میٹھے محمد دا فیصلہ ہوئے گا۔ پھر اگوں حضرت امیر معاویہ دا پلیت پتر یزید آ گیا۔ حضرت امام حسین نے ویکھیا ہن ایسا بندہ آیا ہے جیڑا مسلماناں دا حاکم کہلان دا حقدار ہے نہیں، جیڑا مسلماناں دا امیر کہلان دا حقدار ہے نہیں۔ جدوں تک اگے کچھ ایمان ہے، جدوں تک اگے خیر آئی، بس نیت دے وچ فرق آ گیا ہے، اختلاف آ گیا تھوڑا جا، ادوں تک کسے نے حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین نے تلوار نہیں اٹھائی، چپ کر کے بہ گئے نے، اتفاق کر لیا ہے۔ پھر جدوں گل آئی یزید پلید دی، امام حسین نے ویکھیا ہن فوج بھی کوئی نہیں، ہن وڈی نفری بھی میرے نال نہیں، لیکن پر نانے دے دین تے سوال آ گیا ہے، سبحان اللہ، نانے دے دین تے سوال آ گیا ہے۔ حضرت امام علی مقام مدینہ شریف تو چلے نے، مکہ شریف تو چلے نے، کربلا معلّہ نبی پاک دی تصویر نے ناف تو لے کے قدم تک اللہ نے کیوں بنایا سی؟ ٹور تے حسین رہا ہے، اصل وچ ٹورنا حسین دا نہیں، اصل وچ ٹورنا نبی دا ہے، سبحان اللہ، اصل وچ ٹورنا نبی دا ہے۔ اے دوے نبی دیاں تصویراں نے، اے حسن دی زبان غلط فیصلہ نہیں کر سکتی، حسین دا قدم غلط نہیں اٹھ سکتا، کیوں اے نبی دی تصویر نے، جیڑا نبی دی تصویر ہوئے وہ باطل تے نہ چل سکتا ہے نہ باطل فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایہی وجہ ہے اہل سنت و جماعت اتھے ساڈیاں پیرا صلح کیتی ہے، ساڈے اوتھے سر نیوے نے،
غلاماں دی مریداں دی سچیاں ملنگاں دی صلح ہے تے جتھے جا کے علی دا پتر حسین سینہ تان کے کھلو گیا ہے اج دا سنی بھی اس جدید تے لعنت بھیجدا ہے اور او دے مقابلے چ ڈٹ کے کھڑیا ہے کیوں جنہاں نال پیراں دی صلح انہاں نال مریداں دی صلح تے جنہاں نال پیراں دی جنگ انہاں نال مریداں دی جنگ اللہ اکبر یوم لا ینفع مال ولا بنون پھر آیت آ جاؤ دیاڑے معاشر دے مال کام نہیں آوے گا لیکن او مال کام آوے گا جڑا اللہ دی راہ چ دیتا جائے جڑا خدا دی راہ صدقہ کیتا جائے اور تواڈے مال دا بہترین مصرف تواڈے قریبی غریب رشتہ دار تواڈے مال دے بہترین مصرف او دینی ادارے جنہاں دے اندر فری تعلیم دیتی جا رہی ہے اور عشق رسول ادب اہل بیت طہار مودت اہل بیت طہار محبت صحابہ اور نسبت اولیاء دا درس پڑھایا جا رہا ہے سبحان اللہ ساڈے بندے اس حوالے دے نال بھی کیونکہ سال بعد اساں زکات دینی ہوندی تے اے بھی ایک فرض ہے بنائے اسلام دا کی ہے بنائے اسلام دا اسی ویکھو نا اسی سنی صحیح العقیدہ لوگ ہاں اسی نماز اپنے رنگ وچ پڑھنے ہاں جیڑی ساڈے تک نبی کریم دی طرفوں پہنچی ہے توجہ ہے کہ نہیں اسی کسی اور رنگ چ نہیں پڑھدے اسی طرح جدو زکات دینی ہوئے اے ویکھیا کرو کتھے پہ دیندے ہو کسی ایسے مرکز تے نہیں دے رہے جی دی وجہ تو اسلام نقصان ہو رہا ہے جی دی وجہ تو تیرے میرے عقیدے دے اتے کوئی آنچ آ رہی ہے اس واسطے ہمیشہ اہل سنت و جماعت او ادارے جنہاں دے اندر محبت دا ادب دا اور امن دا درس پڑھایا جاندا ہے اوتھے زکات دیتا کرو اپنے خیرات پیش کیتا کرو اللہ قبول فرمان والا ہے اور اپنی مسجد دے اندر زکات نہیں لگدی لیکن صدقہ لگدا ہے اپنی مسجد دے اندر زکات نہیں لگدی لیکن صدقہ لگدا ہے اللہ بڑا راضی ہوندا ہے ہارون رشید عباسی خلیفہ سی انہیں آرڈر کیتا وہی ایک مسجد بڑی عالی شان بنائی جائے پر کسے بھی رعایا دے بندے کولوں او دے وچ ایک تھیلا بھی لینا شاہی خزانے وچ بنے گی مسجد بننی شروع ہو گئی ایک بابا جی لنگے انہاں دے دل وچ خیال آیا بادشاہ تے پیسے لین نہیں دیتا وچ حصہ پان نہیں دیتا چل بابیا زندگی تھوڑی رہ گئی ہے عمر تھوڑی رہ گئی ہے بابا جی نے ایویں ایک پتھر چکیا اس مسجد کی بنیاد وچ رکھ چھڑیا ادھروں ہارون رشید رات نوں ستا کی ویکھدا ہے جنت دا منظر ہے آمنے سامنے اکو جے محل نے ایک تے ہارون رشید دا نام لکھیا ہوا ہے تے ایک وچ رعایا دے اس ماڑے تے کچی کلی دے اندر رہن والے بابے دا نام لکھیا ہوا ہے ہارون رشید نے عرض کیتی اللہ سونیا اے میرا محل ہے مینوں کیوں عطا کیتی فرمایا اے ہارون رشید تو دنیا وچ میرا گھر پیا بنوانا ہے میں تیرا جنت وچ محل بنا چھڑیا دنیا وچ تو میرا پیا گھر بنانا ہے میں جنت وچ تیرا محل بنا چھڑیا عرض کیتی اللہ سونیا میں تے پیا گھر بنانا اے میرے رعایا دا کچی کلی وچ رہن والا بابا ایدہ بھی میرے جی آئی محل بنایا ہی وجہ کی ہے فرمایا انہیں چپ کے ساڑھے نہ تجارت کیتی ہے سبحان اللہ مجھے ٹھاک چڑیا وچ کسے بندے حصہ نہیں پانا انہیں راہ جاندیا ہے پتھر زمین تو چک کے اس مسجد جڑی تو کیا بنانا ہے نا اس مسجد کی بنیاد وچ انہیں بھی پتھر رکھے ہے اساں ایدے مال وال نہیں رکھیا ایدی نیت وال رکھیا ہے کتا مال تینوں دیتا ہے اونا مالوں کیتا ہے لٹ لے اج خزانے رب دے اٹھ بے خبر انجانا رحمت رب دی جو شایو تے متا پھر پوی پشتانا دنیا منگ لے اقبا منگ لے پاوے منگ لے عشق ربانا
جنہاں نو اللہ نے مال بھی عطا کیتا ہے اور اللہ دے گھر دے وچ تسی نظام دا حصہ بنتے ہو. کوئی بل بجلی دے رہا ہے, کوئی تنخواہ دے رہا ہے اور کوئی دیگر معاملات حصہ پا رہا ہے. اسی طرح تواڈے پنڈ دے اندر 2 دینی ادارے نے اور اس ماہ مقدس انہاں نو یاد رکھو. اور ساڈے علاقے دے اندر سب تو بڑا ادارہ اور صحیح معنیاں دے وچ جدے اندر دین دی خدمت 50 سال تو کیتی جا رہی ہے اور 50 سال 7-8 مارچ مکمل ہو رہے ہیں. جیسا کہ صاحبزادہ صاحب بھی تشریف لے آئے سن اور آپ دعوت بھی دے کے گئے نے. 8 تاریخ نو فری ٹرانسپورٹ دا بھی انتظام ہوئے گا, صبح 8 بجے نال بس بھی آ جائے گی. سارے دوستو احباب اوتھے بھی شریک ہو اور اس بندہ خدا دے نال محبت کا اظہار کرو جنہیں 50 سال گزار چھڑے نے, تیاں پتر ویاہ چھڑے نے, انہاں دے مکان نہیں بنائے پر لوگاں دی اولاد بڑھا چھڑی. یہ تک تی پتر دا مکان نہیں بنایا پر دین دے ادارے بنائے نے. اپنی زمین خدا دے نال آ چھڑی, اپنا مال خدا دے نال لگا دیتا. اج 50 سال مکمل ہو رہے ہیں. اے وہ جے بندے نہ پیار کریے تے خدا بھی پیار کرتا ہے. محبت کا اظہار کریے تے خدا بھی محبت فرماندا ہے اور قریبی بنا لیندا ہے. اپنے اس دینی ادارے نو یاد رکھو. اور اوتھے اج بھی بچیاں دا ادارہ بہت بڑا اور بلڈنگ زیر تعمیر ہے, بڑا ایک پروجیکٹ جاری ساری ہے, او دے وچ بھی حصہ بن جاؤ. اپنی زکات خود نکالیا کرو اور 1 لاکھ وچوں 2.5 روپیہ کتنا سارے بولو کتنا 1 لاکھ وچوں 2500 روپیہ. اے تساں سوکھا جا حساب رکھنا ہے وہی 1 لاکھ وچوں 2500 روپیہ کڈنا ہے. جتنے لاکھ ہون جتنے کروڑ ہون اللہ تانوں اور چوکھے عطا کرے. جیڑا رب دی راہ دین والا ہے وہ کدے بھی کنگال نہیں ہوندا, کدے بھی غریب نہیں ہوندا. اور اپنے کاروبار جڑے لوگ کردے نے ہر بندہ ہی کماندا ہے, ہر مہینے بھی اپنی تنخواہ دے وچوں اپنے مال دے وچوں اللہ دی راہ وچ دیا کرو. اے میں تحدیث سے نعمت واسطے پیا کہنا. کئی بندے خیال کرتے ہیں مولوی سانوں پہ کہندے رہنے آپ کو کچھ نہیں کرتے. میں بھی جیڑی میری تنخواہ ہے میں او دے وچوں ہر مہینے اپنے مادرے علمی دے اندر 2000-5000 روپیہ میں پیش کرنا. میں تواڈے کول کوئی بلے بلے نہیں لینی, لیکن یہ مقصد یہ ہے کہ ہر مہینے اپنے رزق وچوں اللہ دی راہ ضرور دیا کرو. آخری گل کر کے زیادہ چاہوں گا یہ راضی ہو کے سبحان اللہ کو کے تقریر ختم کر. سلطان محمود غازنوی یہ پہلا بادشاہ ہے جنہیں ہندوؤں نیست و نبود کیتا ہے. برے صغیر دا پہلا بادشاہ اور حضرت داتا پاک دے زمانے دا بادشاہ. سبحان اللہ. اے دے محل دے سامنے رات دا ٹائم آیا, دیوا جلدا سی. ایک دیہاڑے چھت تے پیا ٹہلے تے کی ویکھیا ہے ایک طالب علم روزانہ راتی وہ اگے آ جاندا ہے, کتاب کھول کے ساری رات پڑھدا رہندا ہے. انہیں اس طالب علم نو بلایا تے پوچھیا اے بچے وجہ کی ہے جے تو رات پیندی حلقت سندی ہے تے تو میرے بو اگے آ کے پڑھدا رہنا ہے کی وجہ ہے؟ انہیں آکھیا میں مسجد وچ مدرسے وچ پڑھنا آیا, دین دا طالب علم آ, دن استاد سبق دیندے نے, رات نو یاد کرنا ہوندا ہے. مسجد لائٹنگ دا انتظام نہیں, مدرسے وچ لائٹنگ دا انتظام نہیں. بادشاہ تیرے بوئے تے آ کے میں نبی دی حدیث یاد کرنا, تیرے بوئے تے آ کے میں نبی دی حدیث یاد کرنا. بادشاہ دے ذہن وچ 1-2 سوال رہندے ہیں. وہ کی سوال ہے؟ پہلا سوال اے آیا کہ کیا میں سبکتگین دا پتر ہے یا نہیں ہے, لال دا یا حرام دا. دوسرا اے سوال ہے کیا اے دین پڑھن پڑھان والے نبی دے دین دے وارث ہیں نہیں یا نہیں ہیں. اور تیسرا یہ سوال آیا وہ انہاں نال پیار کرنے والا جنت جاندا یا نہیں جاندا. بادشاہ نے آرڈر کا چھڑیا مسجد دے مدرسے دے اندر لائٹنگ کا انتظام کیتا جائے, طالب علماں دی دقت کو ختم کیتا جائے. ادھر مسجد دے اندر لائٹنگ لگا دیتی گئی, ادھر بادشاہ ستا مقدر جا گیا, کملی والیاں دا دیدار ہو گیا. سپنے اندر مینوں نبی ملے آ, سپنے اندر مینوں نبی ملے آ, تے میں گل وچ پا لیاں باواں در دی
پھر وچھڑنا جاواں اللہ دے پاک نبی نے سینے لایا متھے تے بوسا تا فرما کے فرمایا او سبکتگین دے پتر سبحان اللہ پہلے سوال دا جواب لگ گیا کہ سلطان محمود غزنوی حرام دا نطفہ نہیں حلال دا ہے او سبکتگین دے پتر میرے دین دے وارث دی خدمت کیتی آ جائے اللہ دا نبی تینوں جنت دی بشارت عطا فرمانا دے کر بے پرواہی کرے غریب نوازی جس پر پاوے نظر محمد جت جاوے او بازی کم از کم اگر تواڈے تے طاقت نہ ہوئے اے وجہ دین دے کام چ ڈیکا نہ بن انہاں بندیاں وچ نہ شامل ہونا جڑے ڈیکا بندے نے نہ بھی مال ہوئے اپنی زبان استعمال کر سکدے ہو الدالو الی الخیر کفاعلہ جڑا بندہ کسے نو چنگے کام دی دعوت دیندا ہے او بھی انجی ہے جویں لاکھ دین والا ثواب پیا پاندا ہے ایویں لاکھ والے نو لاکھ والے پاسے لان والا بھی ثواب پیا پاندا ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تے پیر صاحب دی دعوت میں سارے